سلطان مر چکا تھا مگر اس کی موت پوری فوج سے چھپائی گئی تھی۔ تخت خالی تھا اور سلطنت ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ سن 1249 منصورہ کے میدان میں صلیبی فوج مصر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی، لیکن اسی لمحے تاریخ نے وہ موڑ لیا جو قرون وسطی میں ناقابل تصور تھا۔ ایک ادنا سے کنیز سے ملکہ بننے والی شجر الدر نے بادشاہ کی موت کو راز رکھا۔ یہ وہ راز تھا جس نے یورپ کے سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کو 7ویں صلیبی جنگ میں قیدی بنا کر رکھ دیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو جنگ منصورہ کی ایک نہایت ہی دلچسپ داستان سنانے جا رہے ہیں۔ یورپ کے شمال میں فرانس کے بادشاہ لوئی نام 9 لوئی، جنہیں اپنے مذہبی طرز عمل کی وجہ سے تاریخ میں سینٹ لوئی یعنی کہ مقدس لوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، بادشاہ لوئی کی بیماری بڑھ رہی تھی، بخار کی شدت، سانس ٹوٹتی ہوئی اور سامنے خاموش صلیب پڑی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اسی نازک لمحے اس نے ایک نظر مانی، یعنی کہ ایک منت مانی۔ اگر خدا نے اسے زندگی دی تو وہ یروشلم کو دوبارہ مسیحیت کے زیر نگیں لائے گا۔ کچھ ہفتوں میں وہ صحت یاب ہوا اور نظر پوری کرنے کا پختہ ارادہ اس کی رگ رگ میں سمٹ گیا۔ یورپ بھر میں پیغام بھیج دیا گیا، یہ 7ویں صلیبی جنگ ہوگی اور اس بار فتح یقینی ہے۔ 200 سے زیادہ جنگی جہاز تیار ہوئے، ہزاروں سپاہی، گھوڑا سوار اور تیر انداز، لکڑی کے برج، یورپ کے امراء سب مصر کی سمت روانہ ہوئے، کیونکہ دوستو سینٹ لوئی جانتا تھا کہ یروشلم پر قبضہ تبھی ممکن ہے جب مصر ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ اس وقت دوستو سلطان الصالح جو مصر کے سلطان تھے، کہیں مصر سے باہر ایک فوجی مہم پر تھے اور صلیبی اسی لمحے کے منتظر تھے۔ انہیں لگا کہ مصر کا تخت خالی ہے اور یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا موقع ہے جسے صلیبیوں نے خدا کی نشانی سمجھا۔ دوستو، تو منظر کچھ یوں تھا کہ ایک طرف یورپ سے فرانس کے طاقتور بادشاہ لوئی نام کی قیادت میں آنے والی 7ویں صلیبی فوج تھی اور دوسری طرف مصر کے سلطان اور ایوبی خاندان کے آخری فرمانروا سلطان الصالح کا لشکر تھا۔ فیئر چائلڈ رگ ایک معروف امریکی مورخ اور اسکالر ہیں جو اسلامی فن تعمیر اور ثقافتی تاریخ پر اپنی تحقیقی کام کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ شجر الدر کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں بتاتی ہیں کہ مصر کے ساحل پر اتر کر بادشاہ لوئی نے سلطان الصالح کو خط لکھا کہ میرے سپاہیوں سے پہاڑ اور میدان بھر گئے ہیں، ان کی تعداد ساحل پر بکھرے ہوئے کنکریوں کی طرح ہے اور تم پر تلوار بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ سلطان نے جواب میں لکھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری فوج کا کوئی حصہ تباہ ہوا ہو اور ہم نے اسے بحال نہ کیا ہو، اور آج تک ایسا کوئی ظالم نہیں آیا جس نے سر اٹھایا ہو اور ہم نے اسے کچلا نہ ہو۔ کئی مورخ لکھتے ہیں کہ طاقتور ایوبی خاندان کے ساتھ یہ جنگ مصر اور یروشلم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن تھی، اور اس پورے معاملے کی ذمہ داری بہت حد تک ایک سابقہ لونڈی اور اب سلطان کی بیوی شجر الدر کے ہاتھ میں تھی۔ دوستو، یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ شجر الدر کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ ترک النسل عظیم سلجوقی خطے سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز تھی، ایسی سرزمین سے آئی ہوئی جہاں جنگ، سیاست اور دربار کی چالیں روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ دوستو، اس زمانے میں وسطی ایشیا کی بہت سی لڑکیاں منگول حملوں اور خانہ جنگیوں اور تجارتی غلامی کی وجہ سے گرفتار ہوتی تھی اور مصر یا شام کی غلام منڈیوں میں فروخت کی جاتی تھی۔ شجر الدر بھی انہی قافلوں میں سے ایک کے ذریعے مصر پہنچی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اسے شام کے راستے قاہرہ کی ایک اعلیٰ غلام منڈی میں لایا گیا، وہ جگہ جہاں صرف تعلیم یافتہ، خوبصورت اور ذہین لڑکیوں کو دربار کی خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ سلطان الصالح کے دربار نے اسے خریدا، عام خدمت کے لیے نہیں بلکہ محل کے اس خاص تربیتی حلقے کے لیے جہاں آداب، وقار، رازداری اور درباری سوچ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شجر الدر کی ذہانت، گفتگو کا انداز اور تحمل نے اسے کچھ ہی عرصے میں محل کی نمایاں شخصیات میں شامل کر دیا۔ دوستو، سلطان الصالح
الصالح نے اس کی قابلیت کو فوراً پہچان لیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عام کنیز نہیں رہی بلکہ سلطان کی شریک حیات بن گئی۔ اس رشتے نے اسے دربار کے اندرونی دنیا تک رسائی دی، مگر اصل طاقت پھر بھی اس کی اپنی فہم، تدبیر اور عقل سلیم میں تھی۔ سلطنت کے اہم فیصلے، دربار کے معاملات، خفیہ پیغامات، خزانے کا نظم اور فوجی مہمات کی حکمت عملی، یہ سب وہ پس پردہ سنبھالتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان الصالح اسے اپنے کمرے، اپنے راز اور اپنے دستخطوں تک مکمل رسائی دیتے تھے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں وہی وہ شخصیت تھی جو پورے مصر کو جوڑے رکھتی تھی، اور اسی تجربے نے اسے تاریخ کی پہلی مسلم حکمران خواتین میں شامل کر دیا۔ 4 جون 1249 کو صلیبیوں نے دمیاط پر حملہ کر دیا۔ وہی دمیاط جو مصر کا ایک اہم ساحلی شہر تھا۔ سمندر کی ہوا میں صلیبی جنگی نعرے گونجنے لگے اور ساحل پر موجود مصری دستے پسپا ہو گئے۔ دمیاط ایک ہی دن میں ان کے قبضے میں چلا گیا، اور یہ خبر مصر میں بجلی کی طرح پھیل گئی، اور سپاہیوں کے بیچ یہ جملہ گردش کرنے لگا کہ قاہرہ اب زیادہ دور نہیں۔ دمیاط کے گرنے کی اطلاع ملتے ہی سلطان الصالح فوراً وطن واپس لوٹ آئے، مگر قاہرہ پہنچتے ہی ان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ پیٹ کے زخم اور السر نے انہیں نڈھال کر دیا، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہے۔ دوستو، اسی دوران صلیبی لشکر دریا نیل کے ساتھ ساتھ منصورہ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ منصورہ وہی مقام تھا جہاں مصر کی اصل دفاعی لائن قائم تھی۔ اس دور میں فوجیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں وقت لیتی تھیں۔ اسی تاخیر نے سلطان کو یہ موقع دیا کہ وہ قاہرہ پہنچ سکے اور پھر منصورہ بھی منتقل ہو سکے۔ دوستو، سلطان کی طبیعت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ میدان جنگ تک جانے کے قابل بھی نہ رہے، مگر ان کے اپنے اصرار پر انہیں بالکی میں بٹھا کر منصورہ لایا گیا تاکہ وہ لشکر کے قریب رہیں اور جنگ کی قیادت اور فیصلے وہیں سے جاری رکھ سکیں۔ دوستو، مگر کچھ ہی دنوں میں اس کی سانسیں تھم گئیں، اور یوں 22 نومبر 1949 کو شام کے وقت مصر کا سلطان خاموشی سے دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ معروف امریکی مورخ اور اسکالر فیر چائلڈ نے اس دور کے مورخین سبت ابن الجوزی اور ابن واصل کے حوالے سے سلطان کی موت کے بعد کے واقعات کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ دونوں مورخ اس زمانے میں حیات تھے اور جنگ منصورہ سمیت سلطان کی وفات کے وقت بھی وہیں موجود تھے۔ ابن واصل لکھتے ہیں کہ اتنے اہم موقع پر سلطان کی موت کے بعد شجر الدر نے فیصلہ کیا کہ سلطنت کو سنبھالنے اور سپاہ کو متحد رکھنے کے لیے امیر فخر الدین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امیر فخر الدین جو ایوبی دور کے مضبوط ترین سپہ سالاروں میں سے تھا، سلطان الصالح ایوب کا بااعتماد جرنیل اور وہ شخص جو مشکل وقت میں پوری فوج کو متحد رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ انہوں نے کمانڈر جمال الدین محسن کو اعتماد میں لیا، وہی جمال الدین محسن جو گھوڑ سوار فوج کے ماہر اور تجربہ کار کمانڈر تھے، جن پر شجر الدر اور تمام امراء مکمل بھروسہ کرتے تھے، اور جو مشکل ترین لمحوں میں بھی پوری فوج کو درست سمت دکھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دوستو، یہ نقطہ یہاں سمجھنا بہت اہم ہے کہ سلطان الصالح ایوب کی فوج کی اصل قوت مملوک سپاہیوں اور کمانڈروں پر قائم تھی، جو اس کے سب سے قابل اور وفادار جنگجو تھے۔ جمال الدین محسن کو اعتماد میں لے کر امیر فخر الدین کو طلب کیا گیا، اور تینوں نے مشورہ کیا کہ یہ خبر ہر صورت خفیہ رکھی جائے۔ صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ تھی کہ سلطان کے 2 بیٹے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور تیسرا بیٹا واحد وارث تھا تران شاہ، اور تران شاہ اس وقت 2000 کلومیٹر دور مشرقی اناطولیہ میں تھا۔ ابن واصل کے مطابق شجر الدر نے فخر الدین اور جمال الدین محسن نے طے کیا کہ تران شاہ کی واپسی سے پہلے پوری فوج اور تمام امراء سے فخر الدین سمیت سلطان الصالح اور تران شاہ کی وفاداری کا حلف لیا جائے۔ الجوزی بتاتے ہیں کہ شجر الدر کے ہاتھ میں تمام معاملات تھے۔ انہوں نے خیمے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے دی، روز کی طرح کھانا خیمے میں لایا جاتا رہا، امراء حاضری کے لیے آتے رہے، اور شجر الدر صرف اتنا کہہ دیتی کہ سلطان بیمار ہیں اور کسی کو نہیں مل سکتے۔ سلطان کے زندہ ہونے کا تأثر قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر بھی صبح شام خیمے کا چکر لگاتے رہے۔ رات کے وقت سلطان کے ذاتی معالج سے ان کی میت کو نہلانے اور دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ذرائع یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سلطان کی لاش کو خیمے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
اسی دوران شجر الدر کی طرف سے سلطان کے جیلی دستخطوں کے ساتھ احکامات بھی جاری ہوتے رہے۔ دوستو جوزی لکھتے ہیں کہ سلطان الصالح لمبے عرصے کے لیے جنگوں پر جاتے تھے اور اکثر معاملات شجر الدر کے سپرد کر جاتے تھے، اور اسی دوران انہوں نے سلطان کے دستخط نقل کرنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وارث کی تخت نشینی تک کسی حکمران کی موت کو خفیہ رکھنا اس دور میں غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ اگر یہ خبر پھیل جاتی تو فوج کا حوصلہ گر جاتا، صفیں کمزور پڑ جاتی، دشمن فوراً حاوی ہو جاتا اور صلیبی سیدھا مصر پر حملہ کرتے۔ قاہرہ واقعی خطرے میں تھا۔ دوستو اسی لمحے شجر الدر نے وہ فیصلہ کیا جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس نے فرمان جاری کیا، سلطان مرا نہیں، سلطان آرام کر رہے ہیں، کسی کو خیمے میں آنے کی اجازت نہیں، جو حکم آئے گا ان کے دستخط کے ساتھ آئے گا۔ دوستو فخر الدین جمال الدین محسن چند معتبر مملوک اس راز میں شجر الدر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شجر الدر رات کی خاموشی میں چراغ کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر سلطان کے دستخط بناتی، وہ فن جس میں وہ برسوں سے مہارت رکھتی تھی۔ پورے کیمپ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ سلطان بیمار ہیں مگر زندہ ہیں۔ دوستو دوسری طرف بادشاہ لوئی اپنی فوج کے ساتھ نیل کے کنارے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ صلیبی گھوڑوں کی ٹاپیں مصر کے دروازوں کے قریب سنائی دینے لگیں۔ یورپی جرنیل طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتے کہ سلطان چھپا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اسے شکست کا یقین ہو چکا ہے۔ منصورہ اب فیصلہ کن میدان بننے والا تھا، مصر کے لیے، اسلام کے لیے اور شجر الدر کے لیے۔ دوستو فروری 1250 کی صبح صلیبی لشکر نے منصورہ پر دھاوا بول دیا۔ ایک بڑا دستہ شہر میں گھس آیا، پتلی گلیوں اور اونچے گھر اور اوپر سے تیر اندازوں کی بارش۔ اس مقام پر ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ مصر کے سب سے اہم کمانڈروں میں سے ایک فخر الدین دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور مسلمان سپاہیوں کی صفیں پیچھے ہٹنے لگیں۔ صلیبی گھوڑا سوار گلیوں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگ فیصلہ کن موڑ پر تھی، لیکن صلیبی ایک بات بھول گئے تھے۔ انہوں نے منصورہ کی گلیاں صرف نقشے میں دیکھی تھی، اصل میں نہیں۔ یہی وہ تنگ راستے تھے جہاں برسوں سے رکن الدین بیبرس جیسے مملوک جنگجو تربیت پاتے رہے، وہی بیبرس جو آگے چل کر مصر اور شام کا عظیم سلطان بننے والا تھا۔ سب سے خطرناک، پھرتیلا اور مشہور جنگجو سمجھا جاتا تھا، اور ان گلیوں کے پیچ و خم وہ اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح جانتا تھا۔ بیبرس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا، دروازے بند کر دو، سب راستے بند کر دو اور دشمن کو اندر پھنسا دو۔ جیسے ہی صلیبی اندر آئے، مملوکوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ گھوڑے گھبرا گئے، صلیبی سپاہی گلیوں میں پھنس گئے۔ اوپر چھتوں سے تیر برس رہے تھے، نیچے مملوک گھیرا ڈال رہے تھے، نہ آگے کا راستہ نہ پیچھے کی گنجائش۔ گھروں کی چھتوں پر کھڑے تیر اندازوں نے صلیبیوں پر آگ برسا دی۔ ایک گلی کے موڑ پر بیبرس خود آگے آیا اور اس کی للکار گونجی، یہ مصر ہے، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ گھنٹوں لڑائی جاری رہی اور آخر میں صلیبی دستے کا بڑا حصہ کٹ گیا۔ لوئی نام تک یہ خبر پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا تھا کہ مصر کمزور ہے، مگر اب سمجھ آیا کہ وہ سلطان مملوکوں کی فوج سے لڑ رہا ہے۔ منصورہ کے اندر کی شکست نے صلیبیوں کو بدحواس کر دیا۔ جو بچے وہ نیل کی طرف بھاگے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد 6 اپریل 1250 کو فیسکور میں فیصلہ کن گھمسان ہوا۔ دوستو صلیبی لشکر نیل کے کنارے دلدلی زمین میں پھنس گیا۔ گھوڑے دھنس گئے، بیراج پانی سے بھر گئے اور مملوک گھوڑا سواروں نے 3 اطراف سے دھاوا بول دیا۔ لوئی نام اپنے سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ چلا اٹھا، میں آگے نہیں جاؤں گا، میں سب سے آخر میں چلوں گا۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، فرانسیسی بادشاہ بھی قیدی بن گیا۔ وہ بادشاہ جو یروشلم آزاد کرانے آیا تھا، اب خود مصر کے قید خانوں میں تھا۔ تاوان طے ہوا، دمیاط واپس کیا گیا، وہی دمیاط جو جنگ کے آغاز میں ہی صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور صلیبی قیدیوں کی لمبی قطاریں نیل کے کنارے چلتی گئیں۔ اور ان سب پر نگرانی کرنے والی کون تھی؟ ایک عورت، شجر الدر۔ وہ عورت جس نے سلطان کی موت کو خفیہ رکھ کر پورا ملک بچایا، وزیر، جرنیل، خزانہ، جاسوسی، سب کچھ سنبھالا، اور وہ کارنامہ کر دکھایا جو شاید فوج خود بھی اس طرح نہ کر پاتی۔ دوستو اس طرح یورپ کی ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ کو شکست دے کر قیدی بنایا۔ دوستو یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی دوران ایک شخص مصر کی طرف آ رہا تھا، سلطان الصالح کا بیٹا توران شاہ۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سلطنت پر وہ وارث ہونے کا دعویٰ لے کر آ رہا ہے اسے سنبھالنے والی حقیقت میں کون ہے۔ صلیبیوں کی جنگ تو ختم ہو چکی تھی، مگر محل کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی، وہ جنگ جس نے آخرکار شجر الدر کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ دوسترو، منصورہ کی جنگ کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کا اگلا حصہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔